السلام علیکم ناظرین، پچھلے ایک ہفتے سے جو احتجاج کی صورتحال تھی، جو پورا ملک ایک لاک ڈاؤن کا شکار تھا، جو پورا پاکستان ایک کنٹینرستان بنا ہوا تھا، فائنلی اس کا دی اینڈ ہو چکا۔ پہلا مارکہ پی ٹی آئی کے نام رہا، جس میں پی ٹی آئی نے حکومت کے وہ تمام تر دعوے جن کے مطابق پی ٹی آئی کہیں اٹک کا پل کراس نہیں کر پائے گی، کہیں لاہور سے نہیں نکل پائے گی، لاہور والی بات تو صحیح ثابت ہوئی، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ ڈی چوک نہیں پہنچ پائیں گے، اور فائنلی پی ٹی آئی کے کارکن وہاں پر پہنچے، لیکن حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ان کے اوپر اوپن فائر کریں گے، تو حکومت بھی سچی ثابت ہوئی، حکومت نے اوپن فائر کیے، جس میں کئی درجنوں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، کچھ بیچارے جان سے بھی گئے۔ ویسے ہی جو ہے حکومتی اہلکار جو پولیس کے تھے، رینجرز کے تھے، وہ بھی شہید ہوئے بیچارے، پی ٹی آئی کے کارکن بھی شہید ہوئے، اور اب اس کا دی اینڈ ہو چکا ہے۔ اتنی دنوں کی کشمکش اور اتنے دنوں کی محنت اور اتنے دنوں کی کارکنوں کی قربانی اور ان کا بھوکا پیاسا رہنا اور اتنی آنسو گیس اور ربڑ بلٹس جو ہیں سہنے کے باوجود وہ جب ڈی چوک پہنچے ہیں تو وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک تو گولیوں سے ان کا استقبال کیا جائے گا، اور دوسرا وہ یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جو لیڈرشپ ہے، جو ویسے ہی میدان میں بہت کم تھی، وہ ان کو چھوڑ کے خود بھی فرار ہو جائے گی، اور ظاہر ہے پھر جب کوئی لیڈر لیس کراؤڈ ہوتا ہے تو اس کا کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ کہیں پہ بھی تتر بتر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے جو ڈیسائسو نیچر کا اقدام تھا وہ تھا گولیاں چلانا، اور وہ گولیاں چلانے کے اقدام صحیح تھا یا غلط تھا، اس کے لیے آپ اگر وائس آف امریکہ کو جو حامد میر صاحب کا انٹرویو دیا گیا ہے وہاں سے آپ اس سے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر حقیقت کتنی ہے۔ آف کورس وہ لوگ جو اتنی ربڑ بلٹس اور اتنے آنسو گیس کے شیل اور وہ سارا کچھ برداشت کرنے کے بعد آئے ہیں، تو کچھ تو اس سے بڑھ کر ہی ہوا ہوگا، یعنی اگر ربڑ بلٹس کی بات ہے تو وہ تو سہتے ہی آ رہے تھے، اگر آنسو گیس کی ہی بات تھی وہ تو سہتے ہی آ رہے تھے، تو ایسا کچھ تو ایسا ہوا ہوگا نا کہ جو اس سے بڑھ کر تھا اور جو وہ وہاں پر سہ نہیں پایا، اور فائنلی جو ہے دھرنا کال آف کر دیا گیا۔ دھرنا کال آف کرنا صحیح تھا یا غلط تھا؟ میرے خیال میں یہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ بے گناہوں کی جانیں جا رہی تھیں تو صحیح اقدام ہے، لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے، جس مقصد کے لیے آلریڈی اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ قربانی دے چکے ہیں، تو وہاں پر اگر تھوڑی دیر اور رک جاتے، یا پھر یہ ہے کہ اسے منظم طریقے سے ڈسپرس کر کے آپ واپس صبح دن کے وقت آ جاتے، تو شاید حکومت کے اوپر پریشر بنایا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ سیاسی بونے جن کا اپنا کوئی قد کاٹ نہیں ہے، اور جنہوں نے صرف عمران خان کے نام اور شہرت کو استعمال کر کے جو سیٹیں جیتی ہیں، وہ اب اپنی ناکامی کا پورا ذمہ دار بشریٰ بی بی کو قرار دے رہے ہیں۔ کیا بشریٰ بی بی احتجاج میں نہیں تھیں؟ بالکل تھیں۔ کیا بشریٰ بی بی نے باقی سیاستدان جو ساتھ تھے یا جو کارکنان تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ شل اور وہ ساری جو بربریت حکومت کی طرف سے کی گئی، کیا برداشت نہیں کی؟ بالکل کی ہے۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو زبردستی وہاں سے نکال کے لے جایا گیا، حالانکہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ چلتی گاڑی سے بھی انہوں نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک عمران خان نہیں جائے گا، لیکن میرے خیال میں ان کا لے جانا وہ کوئی غلط اقدام نہیں تھا، وہ ٹھیک تھا، کیونکہ اگر بشریٰ بی بی کی جان چلی جاتی تو یہ اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا، لیکن جان تو ایک عام شہری کی بھی گئی، اور وہ بھی اتنا ہی بڑا نقصان ہے جتنا کسی بھی لیڈر کی اگر جان جائے تو وہ نقصان ہے۔ اب وہ سیاسی بونے اپنی ناکامی کی پوری ذمہ داری بشریٰ بی بی کے اوپر ڈال رہے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت نے فسطائیت کا ہر حربہ اختیار کیا، اور حکومت نے اپنے ہی شہریوں کے اوپر فائرنگ کی، تو جس سے ہمیں وہ جلیانوالہ والا باغ کا واقعہ دوبارہ سے یاد آ جاتا ہے کہ جس میں جنرل ڈائر نے بے گناہ نہتے احتجاج کرنے والے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا کر ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ یقین کرنا انتہائی مشکل ہے کہ اس سے 100 سال بعد ایک آزاد ملک کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایک ایسا ملک جو خود کو جمہوری کہتا ہے
اس کے اندر بھی یہ پاسبل ہے؟ ایک ایسا ملک جو خود کو آزاد ملک ڈکلیئر کرتا ہے، کیا ایسا پاسبل ہے کہ اس ملک کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اپنے ہی نہتی شہریوں کے اوپر فائرنگ کر دیں گے؟ یہ فائرنگ کا واقعہ اگر غلط ہے تو کیوں ڈی چوک کے ارد گرد کے تمام علاقے خالی کرا دیے گئے تھے؟ کیوں وہاں کی بتیاں بجھا دی گئی تھیں؟ کیوں اندھیرے کے اندر یہ آپریشن ہوا؟ کیوں میڈیا کا بالکل بلیک آؤٹ تھا؟ صرف ضد یہ ہے کہ ہم نے عوام کی اس خواہش کو نہیں ماننا جو انہوں نے اس پچھلے الیکشن کے اندر جس کا اظہار کیا، اور انہوں نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کو ایک طرح سے فاتح قرار دیا، ایک طرح سے پی ٹی آئی کو انہوں نے الیکٹ کر لیا، ایک طرح سے انہوں نے عمران خان کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا. لیکن چونکہ ہماری ریاست کے چند مقتدر جو ادارے ہیں انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایک مخصوص فرد کو نہیں آنے دینا، تو اس کے لیے انہوں نے اس ملک کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے، اس عدالتی نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، سیاسی جتنی بھی پارلیمنٹ ہے اس کی توقیر کو بالکل بے توقیر کر دی، بلکہ توقیر رہی نہیں ہے. تو اس ضد کے پیچھے بے گناہ جانوں کا نذرانہ پیش ہوتا آیا ہے اور دوبارہ سے ہو رہا ہے، جہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ کیا یہ حکومت کی فتح ہے، کیا یہ پی ٹی آئی کی شکست ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ شکست عوام کی ہے، اس عوام کی ہے جس عوام کو اس آئین کے تحت یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ چن سکتے ہیں کہ ان کے اوپر حکمرانی کون کرے گا. شکست اس گولی چلانے والے کی بھی ہے جو کسی بھی سیکیورٹی اہلکار، جو کسی بھی سیکیورٹی فورس کا حصہ ہے، اور گولی کھانے والے کا بھی ہے جو کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چلانے والے اور کھانے والے کے بیچ میں فرق شاید صرف ایک قدم کا ہوگا، شاید ایک نمبر کا ہوگا، کیونکہ یہ انتہائی ممکن ہے کہ جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہوگی جنہوں نے پولیس کی جاب کے لیے اپلائی کیا ہوگا، اور انہوں نے بھی اس دوڑ میں شرکت کی ہوگی جس میں وہ جو سلیکٹ ہونے والا ہے، جو گولی چلا رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا. فرق کیا ہوا ہوگا کہ صرف وہ جو گولی چلانے والا ہے وہ شاید ایک قدم پہلے پہنچ گیا، یا شاید اس نے ایک نمبر زیادہ لے لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں کسی ایک ہی گھر کے فرد ہیں، دونوں عام شہری ہیں، دونوں کا اس بڑی گیم کے اندر کوئی زیادہ سٹیک ہے نہیں. دونوں کی لائف صرف اپنی روزی روٹی کو پوری کرنے میں گزر جاتی ہے. دونوں کا اقتدار کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. دونوں اپنے گھر کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں، دونوں اپنے گھر کے لیے باہر نکلے ہیں. صرف ایک نظریے کا فرق ہے، وہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے. جب نچلی سطح پر آتے ہیں تو یہ ساری لائنز، یہ سارے نظریات بلر ہو جاتے ہیں، اور بچ جاتا ہے تو صرف اپنا سروائیول بچتا ہے. تو نقصان پاکستان کا ہوا ہے، نقصان عوام کا ہوا ہے، اور جیتے وہ ظالم ہمیشہ سے مقتدرہ کے وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ان کے اقدامات کے نتیجے میں کتنے بے گناہ لوگوں کی جان جاتی ہے، جن کے ایک فیصلے سے کتنے بے گناہ خاندان جو ہیں وہ بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. انہیں اس بات کا نہ تو کبھی اس سے ان کو کوئی فرق پڑا ہے، نہ ہی پڑے گا. بہرحال میرے خیال میں پاکستان کو، اور میں ہمیشہ سے یہ مانتا آیا ہوں کہ یہ جو جمہوریت کا ڈھکوسلہ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. ہمیں ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ ہمارے اوپر حکمران یا تو ایک مخصوص طبقہ کرے گا، یا پھر وہ طاقتور لوگ جس کے اوپر انگلی رکھ دیں گے وہی حکمرانی کرے گا. یہ ووٹنگ یا عوام کو یہ زوم دینا کہ ہاں جی آپ کی رائے سے، آپ کے ووٹنگ سے جو لوگ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں یا الیکٹ ہو کر آتے ہیں وہی آپ پر حکمرانی کریں گے، جب یہ جھوٹ اب پوری عوام کو پتہ چل ہی چکا ہے تو کیوں نہ آئین کے اندر ایک ایسی تبدیلی کی جائے اور جس میں یہ بتا دیا جائے کہ جب ہمارا کوئی پاورفل انسان کسی کے اوپر انگلی کرے گا، یا پھر وہ بلکہ کسی کی طرف انگلی ہی کیا کرنی، وہ خود ہی کیوں نہیں آ جاتا اور اس حکومت کو چلاتا ہے. کیونکہ آف کورس ہمیں تو بچپن سے یہی بتایا گیا ہے کہ اس ملک کے صحیح سچے نگہبان وہ طاقتور لوگ ہی ہیں، ان سے زیادہ عقل مند کوئی ہے نہیں. تو انہیں آ جانا چاہیے اور سیاست اور جمہوریت کا یہ جو ڈھکوسلہ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. ویلکم، تاکہ یہ جو عوام اور یہ جو بے گناہ لوگ ہیں بیچارے، جو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سیاسی جماعت یا کسی فرد کو اپنا مسیح سمجھ کر ان کے پیچھے چلے آتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں، یہ تو ختم ہو. بے گناہوں کی جانوں کا تو ضیاع جو ہے وہ تو ختم ہو. آپ آئیں، 100 بسم اللہ، آپ حکمرانی کریں. آپ آلریڈی حکمرانی کر رہے ہیں، اور اب عوام کو وہ جو ایک زوم تھا کہ ہمارے ووٹ سے لوگ آتے ہیں، انہیں وہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں اس فائنلی جو پردہ نما باریک سا کپڑا رہ گیا ہے اس کو بھی کھینچ کر گرا دینا چاہیے، اور
ڈکلیئر کر دینا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ عوام کو اس سے کوئی مسئلہ ہوگا, کیونکہ عوام احتجاج اس زوم میں کرتی ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کا حق ہے. کیونکہ عوام احتجاج اس زوم کے اندر کرتی ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ جس کو ووٹ کریں گے وہ آپ کے اوپر حکمرانی کرے گا. جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور عوام کو پتہ بھی چل چکا ہے, تو کیوں اس بات کے اوپر مصر رہنا کہ ہم جمہوریت ہیں؟ جمہوریت نہیں ہے, نہ تھے, نہ ہیں, اور نہ شاید رہیں گے. تو میرے خیال میں ان سے دست بستہ یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو بیچ میں اپنے چابی والے کھلونے شہباز شریف ٹائپ اور مریم نواز اور یہ زرداریز جتنے بھی ہیں, ان کو ان بیچ میں سے نکالیے. آپ ڈائریکٹ آئیں جناب, آپ ہماری سر آنکھوں پر آپ کریں نا حکمرانی, اور عوام کو پتہ ہو کہ حکمران جو ہیں وہ ادھر سے ہی سلیکٹ ہو کر آئیں گے اور یہی ہیں. تو یہ ڈرامے بازی ختم ہو جائے گی, اور یہ جو بیچارے بے گناہ لوگ دونوں طرف سے, پولیس کی طرف سے بھی جو شہید ہو رہے ہیں اور جو ان کے سامنے ان کی گولیوں کو نشانہ بن رہے ہیں جو وہ شہید ہو رہے ہیں, ان دونوں کا تو کچھ روک تھام ہو. بہرحال یہ بلیم گیم چلتی رہے گی پی ٹی آئی کے اندر. آف کورس یہ سیاسی بونے ہیں, ان کا اپنا قد کاٹ نہیں ہے, تو اپنی ناکامیوں کے ذمہ یہ بشرا بیوی کو قرار دیتے رہیں گے. اور مزید اس کے لیے یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر فیصل واوڈا ایک بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور ہم نوا بھی مل گئے ہیں, تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کی ٹو لائن جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. اینی ویز اگین ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان, پورے پاکستانی عوام اس ڈھکوسلے کو جانتی ہے, اور آپ اس ڈھکوسلے کو بند کریں اور خود آئیں 100 بسم اللہ اور حکمرانی کریں ہم پر. آپ ہمارے آنکھوں اور ہمارے سروں کا تاج ہے, اور پہلے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے, آئندہ بھی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. میں ہوں ضیاء فر ذی شان اور یہ ہے میرا چینل. شکریہ.